یہ جو کرنسی نوٹ پر غیر کے ساتھ ہو کہ ہمارے، یہ پتہ نہیں رائٹنگ کیا لکھا ہوا ہے، یہ جو کرنسی نوٹ پر غیر مذہب کے ساتھ ہو کر ہمارے پاس آتا ہے، ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کرنسی نوٹ غیر مسلم استعمال کرتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کروں، یہ میں نے دیکھا تو یہ میں نے سوال جی کرنسی نوٹ کسی بھی شخص کے پاس جاتا ہے، مسلم جی جی ایک دن میرے گھر کا گٹر بند تھا، ہاں اور میں جلدی میں تھا، جی میں نے 200 روپے نکالے، اس نے گٹر والے ہاتھوں سے وہ نوٹ پکڑا. اچھا اچھا اچھا، میں سمجھ گیا. دوسرا جو نوٹوں کا مسئلہ ہے، یہ حضرت نے پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بھنگی آیا ہوا تھا، میں نے اس کو 100 کا نوٹ دیا، وہ نوٹ گٹر میں گرا، وہ اس نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. تو بہت سارے نوٹ تو غیر مسلموں کے پاس سے گھوم کے ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، پھر وہ نوٹ ہماری جیب میں جاتے ہیں، ہم اسی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ہو، طہارت کے بارے میں شریعت کہتی ہے ہر چیز کو پاک سمجھا جائے گا جب تک ناپاک ہونے کی یقینی دلیل نہ ہو، ورنہ لوگوں حرج اور تنگی میں. حضرت عمر کے دور میں ایک جگہ تالاب تھا، لوگ سفر میں تھے، تو تالاب سے لوگ وضو کرنے لگے، تو کسی نے پوچھا، تحقیق کی کہ یہاں کسی کتے نے منہ تو نہیں لگایا، پانی تو نہیں پیا؟ حضرت عمر نے غصہ کیا، فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس پہ پردہ ڈال. اب یعنی اگر کوئی آ کے بتا دے کہ ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے، اب ہم کہاں سے وضو کریں گے؟ 1 میل چلنا پڑے گا دوسرے پانی کے لیے. تو جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے، شریعت نے ہمیں طہارت کے بارے میں کہا ہے کہ اس پانی کو پاک سمجھا جائے گا، ورنہ پاک رہنا ناممکن. پھر صرف نوٹ کی بات نہیں ہے، پھر تو آپ نے خربوزہ خریدا، اب آپ کہو گے یار یہ جو خربوزہ میں نے خریدا ہے یہ تو گٹر کے پانی سے بھی ہو سکتا ہے، اس کو سینچا گیا ہو، تو اوپر سے کیا ہو گیا؟ ناپاک. پھر میں نے گیلے ہاتھوں سے پکڑا تھا تو میرے ہاتھ کیا ہو گئے؟ ناپاک. پھر میں نے گیلے ہاتھوں سے دروازہ دھکا دے کے کھولا تھا، یہ بہمیوں کے فون آتے ہیں میرے پاس، وہ دھکا دیا تھا تو وہ دروازہ کیا ہو گیا؟ ناپاک. پھر میری بیوی نے دوبارہ وہ دروازہ پکڑا تھا تو بیوی کا ہاتھ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. تو بیوی نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میرا منہ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. اس کو تھپڑ کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اس کو اس کی فکر ہوتی ہے یہ منہ کیا ہو گیا ہے؟ ناپاک. تو سارا دن وہ ٹینک میں بیٹھا رہے گا، نہاتا ہی رہے گا بس، پھر بھی وہم دور نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ ٹینک کا پانی کیا ہو. حضرت ناراض نہیں ہوئی ہے کہ میرا تھوڑا سا. تو اس لیے شریعت نے ان چیزوں میں ہمیں گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں دی. نوٹ آیا ہے، جب تک کوئی گوبر نظر نہیں آ رہا اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ پاک سمجھا جائے گا. یہاں تک شریعت نے آسانی دی ہے کہ آپ کا شلوار کے 2 پائنچے ہیں نا، ایک ناپاک ہو گیا، کوئی پیشاب لگ گیا، کیا لگ گیا، آپ بھول گئے ان میں کون سا پاک تھا، تو شریعت آپ کو یہ حکم نہیں دیتی کہ دونوں پائنچے دھوئیں. شریعت کہتی ہے اندازے سے ایک دھو لیں بس پاک سمجھا جائے گا. تو پاکی ناپاکی کے مسائل میں نا، کیونکہ اسلام کا مقصد پاکی ناپاکی کے مسائل ڈال کے آپ کو اسی میں الجھانا نہیں ہے، دنیا میں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اسلام نے اس لیے بیان کیا صاف ستھرے رہو، بس بہت زیادہ چھوٹ دے دی جائے گی تو میلے بھنگی بن جائیں گے سارے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بیلنس اس میں رکھا ہے، اعتدال. جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا تو کیا ہے؟ پاک ہے. اب اسی پر یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو کسی نے مسجد میں چندہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ حرام کماتا ہو. بھائی ہمیں نہیں پتا حرام، جب تک ہمیں نہیں پتا ہم کیا سمجھیں گے؟ حلال کماتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے تو پھر چھولے والے کی ریڑھی سے چھولے لے کے کھا رہے، ہو سکتا ہے اس نے بینک نے اس کو سود دیا، اس سے ریڑھی لگائی ہو اس نے. اور پھر جناب آپ کہیں بریانی کھانے کے لیے بیٹھو گے، پتہ نہیں کتے کا گوشت تو نہیں ڈالا ہوگا اس میں. تو اسلامی ملک ہے بھائی، کیوں کتے کا گوشت ڈالے گا؟ مرغی شکل سے کیا لگ رہی ہے؟ مرغی. تو بس جب تک شکل سے مرغی لگ رہی ہے، شکل سے کتا نہیں لگ رہی، ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ مرغی سمجھیں گے. تو یہ ہے مسئلہ. بہت ٹائم ہو گیا، پھر دوبارہ کوئی سوال ہو اگلے جمعے کر لیں.